بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا لیزا، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ یہاں کیوں لے آئے ہو؟ فوزیہ نے پوچھا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں، یہ ہمارے آرٹسٹ مسٹر سہراب کا دفتر ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر اس میں آنکھیں کھلی رکھنے کی کیا بات ہوئی؟ فوزیہ نے پوچھا۔ اوہ، میرا دماغ بھی گھوم جاتا ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید بھینسوں سے مخاطب ہوں۔ واقعی یہ بات تم دونوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ آگے بڑھ کر اس نے رائٹنگ ٹیبل کے عقب والا دروازہ کھولا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا، لیکن پھر روشنی ہو گئی۔ آگے بڑھو بھائی، عمران مڑ کر بولا۔ دونوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس دروازے سے بھی گزر کر چکردار زینوں کی طرف جا پہنچی۔ یہ چور زینہ ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ذریعے ہم کسی کے علم میں آئے بغیر ہوٹل کی پہلی منزل پر جا پہنچیں گے۔ ذرا جلدی کرو۔ ٹھہرو، میں آگے چل رہا ہوں، عمران بولا۔ اس نے پہلے زینے پر قدم رکھ دیا اور پھر وہ اس کی تقلید کرنے لگی۔ زینوں کا قطر اتنا ہی تھا کہ ایک زینے پر ایک وقت میں ایک ہی آدمی کھڑا ہو سکتا تھا۔ پہلی منزل تک پہنچتے پہنچتے بری طرح ہانپنے لگی۔ اوپر پہنچ کر عمران کو ایک بار پھر چاقو کا باریک سا اسکرو ڈرائیور ایک دروازے کے قفل پر آزمانا پڑا۔ پھر دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگی۔ اب وہ ایک پتلی سی راداری میں کھڑے تھے۔ عمران نے ایک جانب ہاتھ اٹھا کر کہا، آگے خواتین کا ٹوائلٹ ہے، آپ دونوں وہاں ہاتھ منہ دھوئیے، میک اپ درست کیجیے اور پھر نہایت اطمینان سے رخصت ہو جائیے، کوئی کچھ نہ کہے گا۔ اب ہم اتنی آسانی سے رخصت نہیں ہوں گی، شلی مسکرا کر بولی۔ ہمیں اپنے کمرے میں لے چلو۔ ارے باپ رے، وہ پیٹ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کیا ہم سے ڈرتے ہو؟ چلو آگے بڑھو، فوزیہ اسے دھکیلتی ہوئی بولی۔ کہاں چلوں؟ عمران بولا۔ اپنے کمرے میں۔ ایک بار پھر ارے باپ رے، عمران پھر بولا۔ چلو چلو، شلی نے بھی اسے دھکا دیا اور پھر وہ لفٹ کے قریب آگے رک گئے۔ تیسری منزل پر کمرہ ہے، عمران بے دلی سے بولا۔ تیسری منزل پر پہنچ کر فوزیہ نے کہا، کہیں مونا لیزا کی نواسی بھی یہیں مقیم نہ ہو؟ میں نے اسے دیکھا ہے، عمران بولا۔ کہاں؟ شلی نے سوال کیا۔ اسی ہوٹل میں وہ بھی مقیم ہے، عمران نے کہا۔ ہمیں بھی دکھاؤ، فوزیہ نے کہا۔ یہ دوسری ہوئی، ابھی میرے کمرے میں جا رہی تھی، اب میں انہیں مونا لیزا کی نواسی دکھاتا پھروں، عمران بولا۔ چلو چلو، کمرے میں چلو، شلی نے کہا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر ایک کمرے کے دروازے پر رک کر بولا۔ کتنی دیر قیام فرمائیں گی؟ عمران نے کہا۔ جب تک ہمارا دل چاہے گا، شلی بولی۔ تو یہ والدین کی خفگی کا اندیشہ محض دکھاوا تھا، عمران نے کہا۔ ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے، فوزیہ اکڑ کر بولی۔ سسرال میں ایسی مار پڑے گی کہ چوکڑی بھول جاؤ گی، عمران نے کہا۔ فضول باتیں کرو گے تو جبڑے پر کھوسا رسید کر دوں گی، شلی بولی۔ چلو کمرہ کھولو۔ شلی نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے شانے پر بجلی گری ہو۔ کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دیوار ٹٹول کر روشنی کا سوئچ آن کر دیا اور مڑ کر بڑے ادب سے بولا، تشریف لائیے۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی اور عمران نے کہا، یہاں دیواروں پر چپکلیاں نہیں پائی جاتی؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ فوزیہ پھر جھنجھلا گئی۔ ایک ناقص العقل مرد، عمران نے کہا۔ باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، روم سروس پر فون کر کے ہمارے لیے کھانا منگواؤ، شلی نے کہا۔ ڈائننگ ہال میں کیوں نہ چلے؟ عمران نے کہا۔ یہیں بیٹھیں گے، شلی نے آنکھیں نکال کر کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، عمران مردہ سی آواز میں بولا۔ تم لوگوں سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے، اگر کل میں دخل اندازی نہ کرتا تو تم نے ان میں سے ایک آدھ کو مار ہی ڈالا ہوتا۔ اوہو، تو اس لیے تم پلٹ آئے تھے؟ عمران نے کہا۔ بالکل، ورنہ تم دونوں پھانسی پر لٹک رہی ہوتی، عمران نے کہا۔ ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ شلی بولی۔ ہرگز نہیں۔ تو وہ تمہارے ساتھی تھے؟ شلی نے کہا۔ لاہور والا کنواں، تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آتی؟ عمران بولا۔ کسی ترجمان بھینس کو پکڑ لاؤ، فوزیہ ہنس کر بولی۔ بھینس کا تانا مت دینا، عمران انگلی اٹھا کر بولا۔ میں اس معاملے میں بے حد حساس واقع ہوا ہوں، خود بھی عقلی طور پر بھینس ہو کر رہ گئے ہو، شلی بولی۔ عمران نے اسے غصیلے انداز میں دیکھ کر رہ گیا اور شلی بولی، منگواتے ہو کھانا یا میں شور مچاؤں؟ ارے باپ رے، یہ بات، بالکل یہی بات ہے، وہ فون کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ اچھا، وہ فون کی طرف بڑھتا ہوا بولا، لیکن کل تم نے مجھے بھوکا پیاسا اپنے گھر سے نکال دیا تھا، میں گزرے ہوئے کل کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی، آئندہ کل میرے گھر پر ہی کھانا کھا لینا۔ عمران روم سروس کو فون کر کے مینیو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ صرف پران اور رشین سلاد منگوا لو، شلی نے کہا۔ اور تم کیا کھاؤ گی؟ عمران نے ماؤتھ پیس پر ہتھیلی رکھ کر فوزیہ سے پوچھا۔ میں بھی یہی کھا لوں گی، فوزیہ نے کہا۔ لیکن افسوس، میری پسندیدہ چیزیں یہاں نہیں ملتی، عمران نے کہا اور روم سروس کو آرڈر پلیس کرنے لگا۔ ریسیور رکھ کر واپس آیا تو فوزیہ نے پوچھا، بھلا تمہاری پسندیدہ غذا کیا ہے؟ بیسنی روٹی اور لہسن کی چٹنی، عمران نے کہا۔
इस मामले में भी भैंस ही साबित हुए। फौजिया ठंडी सांस लेकर बोली, देखिए इन्हें समझा लीजिए मोहतरमा चली। इमरान ने कहा, मोहतरमा शली, शली गुर्राई। ओह आई एम सॉरी, मुझे नाम ठीक से याद नहीं रहते। इमरान ने कहा, मेरा क्या नाम है? फौजिया ने उसे घूरते हुए सवाल किया। पलटीना शायद, इमरान बोला। पलटीना? शली हंस पड़ी, बहुत खूबसूरत नाम है। मेरा नाम फौजिया है, वो पैर पटक कर बोली। अरे तौबा, इमरान दोनों हाथों से मुंह पीटता हुआ बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपने दिमाग का क्या करूं। फौजिया पर फौज याद आ जाती है और फिर दोनों गड़बड़ होकर पलटन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, फिर पलटन से पलटीना। सॉरी मिस फौजिया, इमरान ने कहा। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? फौजिया ने शली से पूछा। नफ्सियाती केस, शली बोली। क्या? इमरान मुंह फाड़ कर रह गया। कॉम्प्लेक्सेस एंड फोबियाज। क्या क्या क्या? प्रॉब्लम चाइल्ड भी। मैं सर के बल खड़ा हो जाऊंगा, इमरान ने धमकी दी। माली खोलिया की इब्तिदाई अलामात। इमरान ठंडी सांस लेकर बैठ गया और मरी मरी सी आवाज में पूछा, तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? महकमा ख़ारजा के सेक्रेटरी हैं, शली ने कहा। तब तो यहाँ ना रहते होंगे, इमरान ने पूछा। जाहिर है कि इनका क़याम दारुल हुकूमत में ही होगा, शली बोली। गालिबन इसलिए तुम नफ्सियात में प्रैक्टिस करने लगी हो, इमरान ने कहा। क्या मतलब? शली बोली। और आपके डैडी? इमरान ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर फौजिया से पूछा। मर गए, अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान ने कहा। बिल्कुल नहीं मर गए, फौजिया ने कहा। खूब खूब यानी कि? इमरान ने पूछा। शायर हैं, आए दिन मरा करते हैं, फौजिया ने कहा। सुभान अल्लाह, इमरान बोला। क्या मुल्लों की तरह हलक पर जोर दे रहे हो? फौजिया ने कहा। ज़रूरी है वरना शैतान घुसाएगा और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त शैतान यहाँ आ जाए, इमरान ने कहा। बिल्कुल ही बैकवर्ड मालूम होते हो, फौजिया ने बुरा समूह बनाकर शली से कहा। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? इमरान ने ऊंची आवाज में पूछा। रूम सर्विस जनाब, बाहर से आवाज आई। आ जाओ, इमरान बोला। वेटर ने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और खाने की ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बस जाओ, हम खुद ही अपनी मदद आप कर लेंगे, इमरान ने कहा और वेटर के चले जाने के बाद शली से पूछा, खाने से पहले कुछ पीती पिलाती भी हो या नहीं? मैंने ये आज़ाद ख्याली शराब पीने के लिए नहीं इख्तियार की, शली ने कहा। और तुम? इमरान ने फौजिया से सवाल किया। हमारी मौजूदगी में तुम भी नहीं पियोगे, फौजिया ने आंखें निकालकर कहा। भैंसों से गम गलत करने वाले पीने पिलाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तो तुम लोगों से इखलाकन पूछ लिया था। अच्छा चलो शुरू करो, इमरान ने कहा। खाने के दौरान मेमोना लीजा की नवाजी का जिक्र छिड़ गया और शली ने कहा, अगर आज ये वाक़या ना हो गया होता तो सोहराब मुझे इससे ज़रूर मिलवा देता। ओह, तो उससे तुम्हारी मुलाकात है? इमरान ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, वो मुझे उससे तन्हाई में मिलवाने वाला था, शली ने कहा। इस हद तक ताल्लुकात हैं सोहराब से? इमरान ने पूछा। कतई नहीं, इससे सिर्फ 2 ही मुलाकातें हुई हैं, शली बोली। और वो इस हद तक चला गया, इमरान बोला। यहाँ हमारा घराना ख़ास पोजीशन का मालिक है, शली बोली। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, इमरान ने पुरतशवीश लहजे में कहा। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, उसे इसका इल्म ना होने पाए कि हम उसके दफ्तर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर चोर जीने से ऊपर आए थे, इमरान बोला। सवाल ही पैदा नहीं होता, शली ने कहा। लेकिन क्या उसे उसका पता ना चल जाएगा? तुम दरवाज़ा खुला ही छोड़ाए होगे, शली बोली। हरगिज़ नहीं, ना दरवाज़ा खुला छोड़ा था और ना रोशनी ही रहने दी थी, उसके फरिश्तों को भी इल्म ना हो सकेगा, इमरान बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस किस्म के आदमी हो, शली बोली। मैं तो खुद को आदमी नहीं समझता, फिर किस्म का तयन कैसे हो सकेगा, इमरान बोला। बिल्कुल ठीक, भैंस हो तुम, और भैंस की सिर्फ 2 इकसाम हैं, काली भैंस या सफ़ेद भैंस, फौजिया बोली। क्या मुझे इस बात पर हंसना चाहिए? इमरान ने शली से पूछा। मैं इस वक्त बिल्कुल संजीदा हूँ, जवाब मिला। तो फिर मुझे तुम्हारे सिलसिले में क्या करना चाहिए? इमरान बोला। मैंने तस्लीम किया कि तुम उन चारों के साथी नहीं थे, लेकिन क्या ये गलत है कि तुम हमारा ताक़ुब कर रहे थे? फिर एक जगह तुमने हमें ओवरटेक करने की कोशिश की तो मुझे गुस्सा आ गया, शली बोली। ओवरटेक करने वाले को साइड नहीं मारा करते, इमरान ने कहा। तो तुम्हें एतराफ़ है कि हमारा ताक़ुब कर रहे थे, शली बोली। हरगिज़ नहीं, अगर इत्तफ़ाक़न में ये गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के पीछे हो तो इसे अमदन ताक़ुब नहीं कहा जा सकता। मैं जल्दी में था इसलिए आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन तुमने छेड़खानी शुरू करके मेरे लिए लजाने और शर्माने का मौका फराहम कर दिया। फिर कहाँ का काम और कहाँ की जल्दी, इमरान ने कहा। बात हलक से नहीं उतरती, शली बोली। खाने के साथ नहीं उतरेगी, बाद में ट्राई करना, इमरान बोला। तुम बेवकूफ़ भी मालूम नहीं होते, शली बोली। कतई नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बहसाया हुआ हूँ, इमरान ने कहा।
تمہیں اس عمارت سے متعلق اتنی معلومات کیوں کر حاصل ہو گئی؟ میرا خیال ہے کہ عام طور پر لوگ نہ جانتے ہوں گے کہ سہراب کے دفتر میں کوئی چورزینہ بھی موجود ہے، شلی نے کہا۔ سہراب کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ PWD کی ٹھیکیداری کرتا تھا، عمران نے کہا۔ میرے لیے نئی اطلاع ہے، سہراب شلی بولی، اور آج سے ہفتہ قبل کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ سہراب آرٹسٹ بھی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، اس نمائش سے قبل میں نے اس کبیز کا نام نہیں سنا تھا، شلی بولی۔ PWD کے ٹھیکیداروں سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہوٹل سہراب ہی کی نگرانی میں تعمیر ہوا تھا، اور اس کا نچلا حصہ جسے اب آرٹ گیلری کی شکل دے دی گئی ہے پہلے صرف کار پارکنگ کے کام آتا تھا، عمران نے کہا۔ مجھے علم ہے، میں یہیں کی باشندہ ہوں، شلی بولی۔ آپ کے ڈیڈی دارالحکومت میں تنہا کیوں رہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ان کی مرضی۔ خیر میں خواہ مخواہ نجی معاملات میں ٹانگ اڑا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یہ بھی شاید بھینسوں کی ہی خصلت ہے، فوزیہ بولی۔ جی نہیں، بھینسوں سے زیادہ لاتعلقی میں نے اور کسی جاندار میں نہیں دیکھی، عمران بولا۔ بس اب تم لوگ بھینس کا نام مت لینا، شلی فوزیہ کی طرف دیکھ کر گرائی۔ تو کیا تم لوگ کبھی دارالحکومت میں نہیں جاتے؟ عمران نے ایسے انداز میں شلی سے سوال کیا جیسے اس کی توجہ فوزیہ کی طرف سے ہٹانا چاہتا ہو۔ کیوں نہیں، جب بھی دل چاہتا ہے چلے جاتے ہیں۔ ڈیڈی سے ہمارا جھگڑا تو نہیں ہے، بس گرینڈ فادر دارالحکومت میں نہیں رہنا چاہتے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، شلی نے کہا۔ تب تو تم لوگ بہت اچھے ہو، ورنہ ایک بوڑھے آدمی کے جذبات کا احترام کون کرتا ہے، عمران بولا۔ ہم دادا جان کو بہت چاہتے ہیں، شلی بولی۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ اس وقت سہراب نے تمہیں آرٹ گیلری میں دیکھا تو نہیں تھا، عمران نے کہا۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے کیا ہوا وعدہ بھولا نہ ہوگا، عمران نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا ہوگا تو بھیڑ ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوگا، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ اب تم دونوں اس طرح یہاں سے روانہ ہو جاؤ کہ اس کی نظر تم پر دوبارہ نہ پڑنے پائے، عمران نے کہا۔ آخر کیوں؟ شلی بولی۔ وہ الجھن میں پڑ جائے گا کہ آخر تم پولیس کی نظر میں آئے بغیر آرٹ گیلری سے کیوں نکل سکیں، اور یہ ایک قتل کا معاملہ ہے محترمہ شلی، عمران بولا۔ فوزیہ کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑنے لگی تھیں اور اسے خوفزدہ لہجے میں کہا، بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شلی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ چونک کر بولی، آخر وہ کون تھا اور اسے یہیں کیوں قتل کیا گیا؟ صبح کے اخبارات میں اس متعلق کچھ نہ کچھ ضرور دیکھو گی، عمران بولا۔ لیکن ہم کس طرح باہر نکلیں کہ اسے خبر نہ ہونے پائے؟ فوزیہ نے سوال کیا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، جب یہ ہوٹل زیر تعمیر تھا تو مزدوروں کی چائے کے لیے میں ہی دودھ وغیرہ سپلائی کیا کرتا تھا، عمران نے کہا۔ فوزیہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ ان کی گاڑی سڑک کے کنارے ایک نیم روشن جگہ پر کھڑی تھی، ہوٹل سے نکل کر وہ اس میں آ بیٹھی۔ عمران گاڑی تک ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن ہوٹل سے اس طرح نکال لایا تھا کہ کسی کی نظر ان پر نہیں پڑی تھی۔ شلی نے گاڑی سٹارٹ کی اور فوزیہ نے کہا، اب مجھے پرنس اسٹریٹ میں اتار دینا، وہاں سے گھر چلی جاؤں گی۔ گھر ہی کیوں نہ اتار دوں؟ شلی بولی۔ نہیں، ذرا ایک کام ہے، فوزیہ نے کہا۔ تمہاری مرضی، لیکن یہ شام بری طرح تباہ ہوئی، شلی بولی۔ اور اگر وہ بیچارہ مدد نہ کرتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے، فوزیہ نے کہا۔ یہ آدمی بھی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا، شلی نے کہا۔ سمجھ میں تو میری بھی نہیں آیا، لیکن برا آدمی معلوم نہیں ہوتا، فوزیہ بولی۔ اس نے سہراب سے متعلق اتنے سوالات مجھ سے کیوں کر ڈالے تھے؟ شلی بولی۔ خدا جانے، یہ بات میرے پلے بھی نہیں پڑی۔ اوہ، ادھر کہاں؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے پرنس اسٹریٹ میں اتار دینا، فوزیہ نے کہا۔ اوہ اچھا، شلی بولی۔ کس الجھن میں ہو؟ فوزیہ اسے کنکھیوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ قتل۔ وہ کون تھا جو اس طرح قتل کر دیا گیا، اور کیوں؟ شلی نے کہا۔ تم اپنا سر نہ کھپاؤ، پولیس پر قوم کی خاصی رقم صرف ہوتی ہے، فوزیہ نے کہا۔ ہاں، تمہیں کس جگہ اتاروں؟ پرنس اسٹریٹ آ گئی ہے، شلی بولی۔ بس وہ سامنے ڈرگ اسٹور کے قریب، فوزیہ نے کہا۔ شلی نے گاڑی فٹ پاتھ سے لگا کر کھڑی کر دی۔ تم تو گھر ہی جاؤ گی نا؟ فوزیہ نے پوچھا۔ ظاہر ہے، شلی بولی۔ فوزیہ اتری اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ پھر جیسے ہی وہ اگلے موڑ پر نظروں سے اجھل ہوئی، فوزیہ نے ڈرگ اسٹور کی جانب قدم بڑھائے اور کاؤنٹر پر پہنچ کر سیلز مین سے ٹیلی فون کرنے کی اجازت چاہی۔ اسے فون اس کی طرف کھسکا دیا۔ فوزیہ نے کسی کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولی، اٹ از فوزیہ، سہراب سے ملاؤ۔ ٹھہریے، کوشش کرتا ہوں، وہ ایک دشواری میں پڑے گئے ہیں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ مجھے دشواری کا علم ہے، اس کے باوجود ان سے رابطہ ضروری ہے، فوزیہ نے کہا۔ بہتر ہے، ہولڈ آن کیجیے، آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، ہیلو فوزیہ، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں نے تم لوگوں کو یہاں سے نکلتے نہیں دیکھا، تمہارے آفس میں داخل ہو کر پہلی منزل پر پہنچ گئے تھے، فوزیہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ سہراب بولا۔ پوری بات سنو، میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ تمہارے آفس میں داخل ہو کر یہ امر ممکن ہو جائے گا۔
لیکن جس نے یہ تدبیر بتائی تھی وہ کمرہ نمبر 92 میں مقیم ہے، اسی نے تمہارے آفس کا قفل کھولا تھا، فوزیہ نے بتایا۔ کمرہ 92 میں میرا کوئی شناسا مقیم نہیں ہے، سہراب نے کہا، لیکن اس کے کال کے مطابق تم اس کے لیے اجنبی نہیں ہو، تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم PWD میں ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے، فوزیہ نے بتایا۔ نام بتاؤ، سہراب بولا۔ علی عمران۔ میرے لیے بالکل اجنبی ہے، اور دوسری بات، جس نے پچھلی رات ہمیں گنڈوں سے بچایا تھا وہ وہی تھا، فوزیہ نے اسے بتایا۔ بڑی عجیب باتیں کر رہی ہو، خیر میں دیکھتا ہوں، سہراب کی آواز آئی۔ ٹوائلٹ میں پائے جانے والا وہ نوجوان کون تھا؟ فوزیہ نے پوچھا۔ بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں، اس کی وجہ سے آج کی رات تباہ ہو گئی، سہراب نے کہا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج تم جس کے درشن کرانے والے تھے وہ اس کی جائے قیام سے بھی واقف ہے، فوزیہ نے کہا۔ اوہ اچھا، کہہ کر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ کال کا معاوضہ ادا کر کے مڑی تو اپنے پیچھے ایک آدمی کو کھڑا پایا، شاید وہ بھی فون کرنا چاہتا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر آ کھڑی ہوئی، دور دور تک کوئی ٹیکسی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ دفتراً ایک گاڑی اس کے قریب ہی آ کر رکی، جسے ایک سفید فام غیر ملکی عورت ڈرائیو کر رہی تھی۔ کیا لفٹ چاہیے؟ اسے فوزیہ سے پوچھا۔ کدھر جانا ہے؟ ذرا تغلق روڈ تک، فوزیہ نے کہا۔ اوہو، ادھر سے تو ہمیں گزرنا ہی ہے، تمہیں ڈراپ کر دوں گی، اس عورت نے پوچھا۔ بہت بہت شکریہ، کہہ کر فوزیہ نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بس 2 منٹ لگیں گے، میرا آدمی ڈرگ اسٹور سے کچھ دوائیں خرید رہے۔ کوئی بات نہیں، فوزیہ نے کہا۔ آج شہر ویران ویران سے لگ رہا ہے، غیر ملکی عورت بولی۔ میرا خیال ہے کہ یہ موسم کی خرابی کا اثر ہے، فوزیہ بولی۔ کیا تم آسٹریلین ہو؟ اب تو میں یہیں کی شہری ہوں، کیونکہ میرا آدمی یہیں کا باشندہ ہے، اس عورت نے کہا۔ فوزیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہی آدمی گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہوا جسے ذرا ہی دیر پہلے ڈرگ اسٹور میں دیکھ چکی تھی۔ ڈارلنگ، انہیں لفٹ دی ہے، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، غیر ملکی عورت نے اس سے کہا۔ اچھا اچھا، کہتا ہوا وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ فوزیہ خاموش بیٹھی رہی، غیر ملکی عورت بھی اب کچھ بول نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ نے محسوس کیا کہ گاڑی تغلق روڈ کی طرف نہیں جا رہی۔ غالباً تمہیں راستے کا اندازہ نہیں ہے، اس نے غیر ملکی عورت سے کہا۔ اندازہ تو ہے، لیکن تم وہاں نہیں جا رہی جہاں جانا چاہتی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی، اور ٹھیک اسی وقت کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی گردن سے آ لگی۔ یہ ریوالور کی نال ہے محترمہ، عقب سے مرد کی آواز آئی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ فوزیہ کے سارے جسم سے پھوٹ نکلا تھا، لیکن کیوں؟ بدقت اس کی زبان سے نکل سکا۔ وقتی ضرورت، اگر تم ہم سے تعاون کرتی رہیں تو تمہیں کوئی غضب نہ پہنچے گی۔ کیسا تعاون؟ فوزیہ نے کہا۔ بس خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتی رہو، اگر شور مچانے کی کوشش کی تو ٹریگر دبا دوں گا۔ فوزیہ کچھ نہ بولی، بات آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آتی جا رہی تھی۔ شاید ان دونوں نے ان کا تعاقب ہوٹل کے قریب سے ہی شروع کر دیا تھا، اور اس شخص نے ڈرگ اسٹور میں اس کی وہ ساری گفتگو سن لی تھی جو اس نے فون پر سہراب سے کی تھی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد گاڑی شہر سے نکل آئی اور فوزیہ کا دل حلق میں دھڑکنے لگا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ پچھلی شب بھی اتنی خوفزدہ نہ تھی جب ان وحشت زدہ لڑکوں نے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ ریوالور کی نال بدستور گردن سے لگی ہوئی تھی، دل مضبوط کرنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ آخر اس نے کچھ دیر بعد خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ فی الحال تمہیں ایک جگہ لے کر جانا ہے، کیوں لے کر جانا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، گویا کسی اور کے حکم کے تابع ہو، فوزیہ بولی۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ تمہیں یہ سفر خاموشی سے طے کرنا ہے، وہ عورت بولی، اور ساتھ ہی گردن پر ریوالور کا دباؤ مزید بڑھ گیا۔ غیر ملکی عورت لاتعلقی سے ڈرائیو کرتی رہی تھی۔ فوزیہ نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، گاڑی سڑک چھوڑ کر کچے میں چل رہی تھی، اس لیے خاصے جھٹکے لگ رہے تھے۔ فوزیہ کا دم نکلا جا رہا تھا، کہیں ایسے میں بے ارادہ ٹریگر نہ دب جائے۔ ریوالور اب بھی گردن پر ہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے جی کڑا کر کے کہا، ریوالور ہٹا لو، اگر میں نے اس ویرانے میں شور بھی مچایا تو مجھے اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔ بات تو معقول ہے، کہہ کر مرد نے ریوالور کی نال اس کی گردن سے ہٹا لی۔ آخر یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ فوزیہ مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ کیا وہ احمق کوئی اہم شخصیت ہے؟ کہیں یہ اسی کے گرگے تو نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ڈرگ اسٹور میں دیر سے اس کے پیچھے کھڑا رہا ہو اور اسے وہ ساری باتیں سن لی ہوں جو اس نے فون پر سہراب سے کی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ احمق ہی کی کہانی اسے سنا رہی تھی۔ دفتن گاڑی جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی ایک چھوٹے سے کچے مکان پر پڑ رہی تھی۔ غیر ملکی عورت نے روشنی بجھا کر انجن بند کر دیا اور مرد نے فوزیہ سے کہا، نیچے اترو۔ آخر کیوں؟ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فوزیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی۔ اگر مجھے علم ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتا۔ کیا بتا دیتے؟ فوزیہ بولی۔ یہی کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ ویسے فی الحال اتنی گزارش ہے کہ میرے کہنے کے مطابق عمل کرتی رہو،
ورنہ بڑے خسارے میں رہو گی. گاڑی سے اتر کر اندر چلو. وہ بولا. اندر کون ہے؟ فوزیہ نے پوچھا. تم خواہ مخواہ بات بڑھا رہی ہو، مرد نے کہا. دفتر ایک اور گاڑی بھی ادھر ہی آتی دکھائی دی اور فوزیہ زور سے چیخی. بچاؤ بچاؤ. گاڑی قریب ہی آ کر رکی اور اس کے اندر سے آواز آئی. کہاں کہاں اور کس طرح بچاتا پھروں؟ تم نے تو الجھنیں پیدا کرنے کی قسم کھا رکھی ہے. آواز اسی احمق کی تھی. ایک بار پھر فوزیہ کا دل ڈوبنے لگا. وہ گاڑی سے اترتا دکھائی دیا. اندھیرے میں شکل تو نظر نہیں آئی تھی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ دل کڑا کر کے بولی. مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ محترمہ، میں نے کہا تھا کہ گاڑی سے اتر آئیے، دوسرے آدمی نے کہا. لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. آخر اس نے دروازہ کھولا اور غیر ملکی عورت نے اسے گاڑی سے باہر دھکیل دیا. یہ کیا بے ہودگی ہے؟ وہ زمین پر گر کر چیخی اور ٹھیک اسی وقت غیر ملکی عورت نے اس پر چھلانگ لگائی. وہ پھر چیخی اور غیر ملکی عورت کی گرفت سے نکل جانے کی کوشش کی. ہٹ جاؤ، عمران بولا. اب وہ ہدایات پر عمل کرے گی. غیر ملکی عورت اسے چھوڑ کر ہٹی. فوزیہ بدحواس ہو گئی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. بہرحال اٹھ کر ان کے ساتھ اس کچے مکان میں جانا ہی پڑا تھا. یہاں ایک بڑے کمرے میں 2 کیروسین روشن تھے اور ایک دیہاتی وضع کا آدمی ایک گوشے میں بیٹھا اونگ رہا تھا. ان کی آہٹ پر وہ چونکا اور اٹھ کر باہر چلا گیا. اوہ، یہ کیا ہوا ہے؟ غیر ملکی عورت کہہ کر عمران کی طرف جھپٹی. فوزیہ بھی متوجہ ہو گئی. اسے عمران کے کوٹ کی بائیں آستین پر خون کے دھبے دیکھے تھے. فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلا کر بولا اور فوزیہ کو بغور دیکھتا رہا. پھر ایک منڈے کی طرف اشارہ کر کے بولا. بیٹھ جاؤ. میں نہیں سمجھ سکتی کہ میرے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیوں کیا جا رہا ہے، فوزیہ ڈھٹائی سے بولی. نہ جانے کہ عمران کی شکل دیکھتے ہی ذہن پر چھائی ہوئی سرسیمگی کافور ہو گئی تھی. عمران نے اپنا کوٹ اتارا. قمیض کی آستین پوری کی پوری خون میں ڈوبی ہوئی تھی. غیر ملکی عورت پھر اس کی طرف جھپٹی، لیکن عمران داہنا ہاتھ اٹھا کر بولا. ٹھہر جاؤ، اسے بعد میں دیکھیں گے. فضول باتیں نہ کرو، مجھے زخم دیکھنے دو. گولی لگی ہے کیا؟ وہ عورت بولی. چاقو؟ ہاں تو محترمہ فوزیہ، سہراب نے واقعی بڑی پھرتی دکھائی. مجھ تنہا کے لیے 3 آدمی بھیجے تھے، 3 چاقو باز. وہ احمق آدمی بولا. میں کیا جانوں؟ فوزیہ ہکلائی. سہراب سے شلی کو تمہیں نے تعارف کرایا تھا؟ احمق آدمی نے کہا. نہیں، قطعی نہیں، وہ خود ہی ملی تھی. میں تو جانتی ہی نہیں سہراب کو، فوزیہ نے کہا. آگ سے کھیل رہی ہو، عمران اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا. دفتر غیر ملکی عورت نے وسیلے لہجے میں کہا. جہنم میں جائے سب کچھ، مجھے زخم دیکھنے دو. جولیا پلیز، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا. یہ لڑکی اپنے ایک بہت بڑے خسارے سے لا علم ہے، مجھے اس پر رحم آ رہا ہے. نیمو، جولیا نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا. گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لاؤ. گاڑی کی کنجی وہ اسے تھما کر عمران کی طرف بڑھی اور آستین کا بٹن کھول کر اسے آہستہ آہستہ اوپر سرکانے لگی. عمران کی نظر فوزیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور فوزیہ شاید اپنے کسی خسارے کے حوالے پر مجسم سوال بن گئی تھی. جولیا نے بالآخر عمران کی آستین ہی پھاڑ دی اور فوزیہ کو اس کے بائیں بازو کا زخم دور ہی سے نظر آ گیا اور اس نے بوکھلا کر آنکھیں بند کر لی. زخم گہرا ہے، جولیا نے پرتشویش لہجے میں کہا. لیکن عمران سنی انسنی کر کے فوزیہ سے بولا. کیا تمہیں علم ہے کہ آرٹ گیلری میں قتل کیے جانے والا کون تھا؟ میں کیا جانوں؟ تم نے لاش نہیں دیکھی، لیکن تم اسے جانتی ہو، عمران نے کہا. اتنے میں نیمو واپس آ گیا. اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا. چلو ادھر بیٹھ جاؤ، جولیا عمران کو ایک منڈے کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی. اس بار عمران کچھ نہ بولا، چپ چاپ جولیا کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا. فوزیہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی. عمران کے رویے نے اس کا اعصابی تناؤ کم کر دیا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے جلدی سے کہہ ڈالے. جولیا اسپرٹ سے اس کا زخم صاف کرنے لگی تھی اور وہ طرح طرح کے منہ بنا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر فوزیہ کو مخاطب کیا. مجھے امید ہے کہ سہراب کے ان 3 چاقو بازوں میں سے ایک ضرور ختم ہو چکا ہوگا. لیکن تم اس کی بات کر رہے تھے جو قتل کر دیا گیا ہے، فوزیہ نے کہا. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اسے جانتی ہو، عمران نے کہا. جانتی ہوں تو بتاتے کیوں نہیں؟ وہ کسی قدر جھنجھلا کر بولی. سن کر کلیجہ پھٹ جائے گا اور تم مر جاؤ گی، عمران نے کہا. میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے. تم لوگ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہو، اس لیے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، فوزیہ نے کہا. میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچے، لیکن آخر کب تک اسے چھپایا جا سکے گا؟ اچھا تو دل مضبوط کر کے سنو، وہ تمہاری کزن سمد نظامی کی لاش تھی، عمران نے کہا. نہیں، فوزیہ بے تابانہ انداز میں چیخی. یقین کرو، عمران بولا. تو تم اسے کیا جانو؟ فوزیہ نے کہا. پچھلے 1 ماہ سے میں سہرابی کی فکر میں گھلتا رہا ہوں، اس لیے اس سے تعلق رکھنے والے ہر فرد سے واقف ہوں، عمران نے کہا. لیکن سمد؟ ہاں میں جانتا ہوں
کہ سمد کا سہراب سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تم سے تو تھا نا؟ عمران نے کہا۔ فوزیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں سے ایسا لگتا تھا جیسے اب کھڑے رہنے کی تاب نہ رہ گئی ہو۔ انہیں سہارا دے کر منڈے پر بٹھا دو، عمران نیمو سے بولا۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ ہاتھ ہلا کر بولی، میں خود بیٹھ جاؤں گی۔ پھر وہ لڑکھڑاتی ہوئی منڈے کی طرف بڑھی، لیکن بیٹھتے وقت فرش پر لڑک گئی۔ اسے دیکھو، عمران نے جولیا سے کہا جو اس کے زخم کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ جہنم میں جائے، مجھے بینڈیج کرنے دو، جولیا نے کہا۔ بے ہوش ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ مر جانے دو، جولیا بولی۔ اسی کی بدولت اس حشر کو پہنچے ہیں جناب، سارجنٹ نیمو نے کہا۔ میں نہیں سمجھی، جولیا بولی۔ اسی نے فون پر نشاندہی کی تھی کہ مسٹر عمران کس کمرے میں مقیم ہیں، نیمو بولا۔ اوہ، جولیا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ گئی۔ وہ بینڈیج کر چکی تھی۔ عمران نے خود اٹھ کر فوزیہ کو اٹھانا چاہا۔ ٹھہرو، جولیا قہر آلود لہجے میں بولی، وزن اٹھانے سے دوبارہ خون جاری ہو جائے گا۔ پھر اس نے نیمو کی مدد سے اسے فرش سے اٹھا کر تخت پر ڈال دیا۔ آخر وہ کون تھا جس کے لیے یہ بے ہوش ہو گئی ہے؟ نیمو نے عمران سے پوچھا۔ اس کا منگیتر اور محبوب امزاد بھی تھا، عمران نے کہا۔ تو وہ دونوں ہی سہراب کے لیے کام کرتے تھے؟ نیمو نے پوچھا۔ نہیں، صرف فوزیہ۔ اس کے منگیتر کو تو اس پر شبہ ہو گیا تھا اور وہ اس کے علم میں لائے بغیر اس کے اور سہراب کے تعلقات کے بارے میں چھان بین کر رہا تھا، لہٰذا سہراب نے اسے وہیں آرٹ گیلری میں ختم کرا دیا۔ لیکن یہ ابھی محض قیاس ہے۔ ویسے اس پر یقین ہے کہ سمد کا سہراب سے کوئی تعلق نہیں تھا، عمران نے کہا۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ جولیا نے سوال کیا۔ فی الحال اس کی واپسی ناممکن ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا بولی۔ یہ ہماری تحویل میں رہے گی۔ جولیا برا سا منہ بنا کر رہ گئی اور عمران اٹھتا ہوا بولا، صفدر اور صدیقی کو فی الحال آرام کرنے دو، لیکن ان کی ضرورت بھی جلدی پڑ سکتی ہے۔ بہرحال میں تمہیں مطلع کر دوں گا۔ لیکن تم چلے کہاں؟ جولیا نے کہا۔ مجھے تم لوگوں کی تحویل میں نہیں رہنا، اسے وہیں لے جاؤ اور ہوش آنے پر اس سے نہ کسی قسم کی پوچھ گچھ کرنا اور نہ اس کے کسی سوال کا جواب دینا، عمران نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اب تم کہاں جاؤ گے، جولیا نے کہا۔ پہلے ہسپتال، پھر اور کہیں، کہتا ہوا عمران باہر نکل گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔